बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। एराब के एतबार से कलिमे की दो किस्में होती हैं। एक मुअरब और दूसरा मबनी। मुअरब और मबनी। मुअरब ऐसे कलिमे को कहा जाता है कि जिसके आखिरी हर्फ का एराब बदलता रहता है और बदलने की शक्लें अलग अलग हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अस्मा का एराब, अफ़ाल फ़ाल का एराब, फ़िल मुज़ारे सही का एराब, फ़ाल खमसा का एराब और मुअतल्लुल आखिर का एराब, जब तीन तीन किस्में हमने जो बयान की थी, वो अगर आपको याद है तो आपको समझ में आएगा कि बदलते तो हैं मगर एक जैसे नहीं बदलते हैं। जैसे जैदुन हालत रफा में जम्मा के साथ आता है, मुफरद सही, लेकिन अस्माए सित्ता मुकब्बरा हालत रफा में जम्मा के साथ नहीं आता। हालत रफा में वाव के साथ आता है, जा जैदुन। ऐसे ही मूसा हालत रफा में जम्मा के साथ नहीं आता, जम्मा मुकद्दरा होता है। जाल काजी गैर मन, इसमें मनकूस, इसमें मनकूस, इसमें मकसूर, गैर मुनसरिफ, ये सब एराब बदल रहे हैं मगर बदलने के तरीके अलग अलग हैं। कहीं पर बिनफ्स ही हरकत आती है, कहीं बज़ाहिर हरकत नहीं आती। हमको समझ लेना पड़ता है कि यहाँ वो हरकत है, उसी को हम मुकद्दरा कहते हैं। और कहीं पर एक हरकत आनी चाहिए, उसकी जगह दूसरी हरकत आती है। जैसे जमा मुअन्नस सालिम में हालत नसब में फतहा आना चाहिए, क्योंकि हालत नसब में फतहा आता है, हालत रफा में जम्मा, हालत जर में कसरा। लेकिन जमा मुअन्नस सालिम में हालत नसब में फतहा नहीं आता, बल्कि फतहा की जगह कसरा आता है, रायतु मुस्लिमातिन। तो मुअरब वो कलिमा है जिसके आखिर का एराब बदलता रहता है। और मबनी उसके मुकाबले में वो कलिमा है जिसके आखिर का एराब नहीं बदलता। मबनी जिसके आखिर का एराब नहीं बदलता। अब मुअरब और मबनी में शुबहा न हो, उसके लिए याद करने का तरीका क्या है? मुअरब एराब से है, मतलब एराब आता है। मबनी, मबनी से मबना भी होता है। मबना, मबना कहते हैं बिल्डिंग को। क्या बिल्डिंग बदल सकती है, हरकत हो सकती है? जहाँ के वहाँ रहेगी, जिस हालत में है उसी हालत पर रहेगी। तो ऐसे ही मबनी जिस हालत में है उसी हालत पर रहेगी। ये बस मैंने आपको समझने के लिए ऐसे इशारा कर दिया है, ताकि मुअरब और मबनी की तारीफ में बाद में गलती ना कर सको। वरना शुबह होता है और कोई कह देता है कि मबनी वो कलिमा है जिसका एराब बदलता रहता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया सही से, न सही याद हुआ न सही समझ में आया। तो आप इस अंदाज से समझकर भी आप जवाब देते हैं तो आपको
صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخر کا اعراب نہیں بدلتا، لیکن جب بھی مبنی کلمہ کسی جگہ اگر فاعل ہو جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، کہیں مفعول ہو جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، کہیں مجرور ہو جائے، ہم جانتے ہیں کہ مجرور کا مطلب آخر میں حرف جر آتا ہے، لیکن چونکہ مبنی میں یہ سب نہیں آنے والا، تو مبنی کلمے میں کوئی نہ کوئی حرکت پہلے سے موجود رہتی ہے، کوئی نہ کوئی حرکت پہلے سے موجود رہتی ہے، اور اسی حالت میں وہ کلمہ ہمیشہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ذالکا، ذالکا ہے، تو ذالکا میں کاف آخری حرف ہے، اس پر زبر ہے، ذالکا اس میں اشارہ ہے۔ اب یہ کہیں بھی آ جائے ذالکا، فاعل ہو جائے تب بھی ذالکا ہی رہے گا، مفعول آ جائے تب بھی ذالکا ہی رہے گا، اور مجرور آ جائے یعنی اس سے پہلے حرف جر آئے یا مضاف آ جائے تب بھی یہ ذالکا ہی رہے گا۔ تو اس کی ایک شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذالکا کے آخر میں فتحہ ہے، فتحہ ہے۔ تو اس ذالکا کو ہمیں جب پڑھنا ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ہم اسے ایسے پڑھتے ہیں، ذالکا کو مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح۔ اگر کسی کلمے کے آخر میں ضمہ ہے تو ہم کہیں گے مبنی علی الضم، کسی کے آخر میں زیر ہے تو ہم کہیں گے مبنی علی الکسر، اور کسی کے آخر میں کچھ حذف ہو گیا ہے تو ہم کہیں گے مبنی علی الحذف۔ جیسے معرب میں ہم کہتے تھے مرفوع، مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، ایسے وہاں پر یہ نام تھے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب، حرف جر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ مجرور، حروف جازم آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مجزوم، پہلے مضارع پر۔ تو یہ وہ نام تھے معرب میں، مبنی میں یہ نام نہیں رہیں گے، مبنی میں نام اس شکل سے رہیں گے، مبنی علی الضم، مبنی علی الفتح، مبنی علی الکسر، مبنی علی الحذف۔ اب یہ چیزیں آگے جب مشق کریں گے آپ تو وہاں آپ کو تھوڑا سا اور اچھا سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے سے ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے تاکہ اب جب مبنی میں داخل ہوں گے تو اعراب آپ کو کیسے بولنا ہے، کلمے کے بارے میں آپ کو کیا بتانا ہے، کیسے بولنا ہے۔ اب اس کے بعد مبنی کلمات کون کون سے ہوتے ہیں؟ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہم آخر سے شروع کرتے ہیں، حرف سے، اور یہ کہتے ہیں کہ حرف جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کا اعراب بدلتا نہیں ہے۔ اب حرف میں کو کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جیسے آپ نے حروف جارہ پڑھا ہے، باؤ تاؤ کاف لام، اسم کو جر دینے والے حروف، تو وہ حروف ہیں۔ حروف ناصبہ اور جازمہ بھی پڑھا ہے آپ نے،
حروف ناصبہ، حروف جازمہ پہلے مضارع پر عمل کرتے ہیں، پہلے مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور پہلے مضارع کو جزم دیتے ہیں، جازمہ جزم دیتے ہیں، ناصبہ نصب دیتے ہیں۔ تو وہ دینے والے کیا ہیں؟ حروف ہیں، ان، لن، کہ، اذن، لم، لما، لام امر، لا، نہیں، شرطیہ، یہ حروف ہیں۔ تو ایسے تمام کے تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر کچھ حروف کے بارے میں بتایا، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل ان واخواتها ہے، ان واخواتها کو کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل، ان، انا، کانا، لاکن، لیتا، لعل۔ حروف جازمہ، حروف جازمہ جیسے لم، لما، لام امر، لا، نہیں، شرطیہ، جو پہلے مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ حروف ناصبہ پہلے مضارع کو نصب دینے والے، ان، لن، کا، اذن۔ ایسے ہی حروف استفہام، حمزہ ہے، حل ہے، اور حروف مصدریہ ہے جیسے ما ہے، حروف عطف ہے جیسے واو ہے، فا ہے، ثم ہے، بل ہے، حروف شرط ہے، من، ما، ان۔ تو ان سب کی تفصیل آپ کو آگے ملے گی، کون کون سے حروف ہیں، کیا کیا ان کا عمل ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی حروف ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ حرف ہے، اس کا نام حرف ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ وہ مبنی ہے۔ کلمے کی تین قسموں میں سے آخری جو قسم ہے حرف، تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل، اسم، فعل، حرف۔ ہم نے کہا تھا آخر سے شروع کریں گے، تو حرف ہو گیا، اب فعل ہے۔ فعل ہمارے پاس تین قسم کے ہوتے ہیں، پہلے ماضی، پہلے مضارع، پہلے امر، ماضی، مضارع، امر۔ تین قسم کے فعل ہیں، تو تینوں کے تینوں مبنی نہیں ہیں۔ فعل ماضی مبنی ہے، فعل امر مبنی ہے، اور فعل مضارع معرب ہے۔ اسی لیے معرب کی جو اقسام ہے، جو اعراب تھا، وہاں پر ہم نے آپ کو صرف فعل مضارع کا اعراب بتایا، مضارع صحیح کا اعراب، افعال خمسہ کا اعراب، اور معتل الآخر کا اعراب۔ تو معتل الآخر کس میں؟ مضارع میں۔ افعال خمسہ یہ کس میں آتا ہے؟ مضارع میں آتا ہے۔ افعال خمسہ یہ مضارع کے 7 صیغوں کو کہتے ہیں، جس میں آخر میں الف نون، واو نون اور یا نون ہوتے ہیں۔ تو فعل مضارع سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، 14 صیغے ہوتے ہیں، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ یہ تمام کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ اب مبنی کا مطلب فعل پر عمل کرنے والے حروف کون سے ہوتے ہیں؟ حروف ناصبہ، حروف جازمہ۔ اب فعل ماضی پر یہ دونوں نہیں آتے، نہ حروف ناصب آتے ہیں، نہ حروف جازمہ آتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ وہ آتے کس پر ہیں؟ صرف فعل مضارع پر آتے ہیں۔ ایسے ہی فعل امر ہے، فعل امر سب مبنی ہوتے ہیں، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ فعل امر سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ فعل مضارع میں، فعل مضارع میں 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 صیغوں میں سے
12 सेगे मुअरब होते हैं और 2 सेगे मबनी होते हैं। पहले माजी के 14 सेगे मबनी, पहले अम्र के 6 सेगे मबनी। अब फेले मुदारे में भी 14 सेगे हैं, उसमें से भी 2 मबनी। तो फेल में मुअरब बचा क्या? सिर्फ फेले मुदारे के 12 सेगे बचे मुअरब में, मुअरब में जी। फेले मुदारे के सिर्फ 12 सेगों में हुर्फ नासिबा और हुर्फ जाजिमा अपना अमल करते हैं। जो 2 सेगे मबनी हैं वो कौन से हैं? 2 सेगे नूनुन निस्वा वाले हैं। नूनुन निस्वा के 2 सेगे। नूनुन निस्वा के 2 सेगे कौन से? जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर। यंसुरना, तंसुरना। नून आखिर में आया है, क्या ये अफ़ाल खमसा में से होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अफ़ाल खमसा के बारे में हम बताया कि अफ़ाल खमसा में आखिर में अलिफ नून, वाव नून, या नून आता है। दो दो हर्फ आते हैं, अलिफ नून, वाव नून, या नून। और यंसुरना तंसुरना में देखिए सिर्फ नून आया है, अलिफ नहीं है नून से पहले, वाव भी नहीं है नून से पहले, या भी नहीं है नून से पहले। तो जिसमें 2 हर्फ का इजाफा होता है, अलिफ नून, वाव नून, या नून, वो है अफ़ाल खमसा। और जिसमें सिर्फ आखिर में नून आता है, यंसुरना तंसुरना, यजरिबना तजरिबना, जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर, ये 2 सेगे मबनी होते हैं। इनके आखिर में जो नून है वो नून नहीं गिरता, क्योंकि हमने फेले मुदारे में अफ़ाल खमसा का इराब बताया था। तो अफ़ाल खमसा में जब हुर्फ नासिबा हुर्फ जाजिमा आए तो नून गिर जाता है। जैसे यहां पर अफ़ाल खमसा में यहां पर युसल्लूना, आखिर में वाव नून है। लन युसल्लू, हुर्फ नासिबा लन आ गया तो आखिर से नून गिर गया। लम युसल्लू, और फिर जाजिमा आया तो आखिर से नून गिर गया। तफ़ाल खमसा में नून गिरता है, हज़फ हो जाता है जब हुर्फ नासिबा या हुर्फ जाजिमा आते हैं तब। लेकिन कौन सा नून नहीं गिरता? जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर का नून नहीं गिरता, क्योंकि वो अफ़ाल खमसा में से नहीं है। अफ़ाल खमसा में कौन होते हैं? जिसके आखिर में अलिफ नून, वाव नून, या नून हो। और जमा मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, इन दोनों में सिर्फ नून होता है, अलिफ नून नहीं होता, वाव नून नहीं होता, या नून नहीं होता, सिर्फ नून आता है। तो ये 2 सेगे मबनी होते हैं। इसके अलावा नून तौकीद, जब भी फेले मुदारे के आखिर में नून तौकीद आता है तो तमाम के तमाम सेगे मबनी हो मबनी हो जाते हैं। नून तौकीद जब आता है तो पूरे के पूरे सेगे, यानी 14 सेगे मुकम्मल नहीं हो जाते हैं। नून निस्वा के बारे में हम बताया था कि सिर्फ 2 सेगे मबनी होते हैं, वह जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। लेकिन जब फेले मुदारी की गर्दान आप पढ़ेंगे और आखिर में नून तौकीद लगाएंगे, यंसुरन्ना, यंसुरनानी, यंसुरून्ना, ऐसे आखिर में ताकीद नून तौकीद लगा दिया आपने, तब ऐसी सूरत में जब आखिर में नून तौकीद आए तो तमाम के तमाम 14 सेगे मुकम्मल
مبنی ہوتے ہیں، نون توکید گرتا ہی نہیں ہے، چاہے حروف ناصب آ جائے چاہے حروف جازم آ جائے۔ تو نون توکید آنے کے بعد فعل مضارع کے 14 صیغے مبنی ہو جاتے ہیں۔ نون توکید نہ ہو تو فعل مضارع کی جو گردان ہوتی ہے اس میں سے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، نون نسوہ والے۔ نون نسوہ کس کو کہتے ہیں؟ جمع مؤنث کا نون، جمع مؤنث کا نون، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ تو اس طرح سے فعل مضارع کے بارے میں بھی آپ کو ہم نے بتا دیا کہ فعل مضارع میں کون کون سے افعال مبنی ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب حرف ختم ہو گیا، حرف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، فعل کے بارے میں بتا دیا آپ کو، تو اب کلمے کی ایک قسم رہ گئی ہے اسم۔ کلمے کی ایک قسم رہ گئی ہے اسم۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے بتائیے کون کون سے حروف معرب ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا، سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے کون کون سے حروف مبنی ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے سب مبنی ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوال ہو کہ بتائیے کون کون سے فعل معرب ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے صرف فعل مضارع۔ اگر پوچھا جائے بتائیے کون سے فعل مبنی ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے ماضی اور امر۔ اگر یہ پوچھا جائے بتائیے کہ فعل مضارع کبھی مبنی ہو سکتا ہے، فعل مضارع کے 14 صیغے مبنی ہو سکتے ہیں، تو جواب ہوگا کہ ہاں ہو سکتے ہیں۔ کہا کب؟ جب اس کے آخر میں نون توکید آ جائے۔ کیا فعل مضارع نون توکید کے بغیر بھی، نون توکید کے بغیر بھی فعل مضارع مبنی ہوتا ہے؟ تو ہم کہیں گے اس کے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں نون توکید کے بغیر بھی۔ 14 صیغوں میں سے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ کون کون سے 2 صیغے ہیں؟ وہ نون النسوہ والے 2 صیغے ہیں۔ نون النسوہ والا یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، نون النسوہ کے 2 صیغے۔ اب اگر یہ پوچھا جائے بتائیے کیا کوئی اسم مبنی ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے ہاں اسم بھی مبنی ہوتے ہیں۔ کتنے اسم مبنی ہوتے ہیں؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6 اور ایک 7۔ 7 اسماء مبنی ہوتے ہیں۔ یہ 7 اسماء کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب معرب ہوتے ہیں۔ اور باقی جو اسماء ہیں وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کبھی مفرد صحیح ہوتا ہے تو کبھی تثنیہ ہوتا ہے، کبھی جمع ہوتا ہے، جمع مذکر سالم ہوتا ہے، کبھی جمع مؤنث سالم ہوتا ہے، کبھی جمع تکسیر ہوتا ہے، کبھی اسم منقوص ہوتا ہے، کبھی اسم مقصور ہوتا ہے، کبھی غیر منصرف ہوتا ہے، کبھی اسماء ستہ مکبرہ ہوتا ہے، کبھی مضاف الیہ جائے متکلم ہوتا ہے۔ یہ سب الگ الگ طریقے ہیں ان 7 کے علاوہ کے اسماء کے۔ ان کے علاوہ جو اسماء آتے ہیں وہ یہ الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب معرب ہیں، اور ان کے اعراب کی بھی اعراب کی کیفیت بھی، اس کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ تو کتنے اسماء مبنی ہوتے ہیں؟ 7۔ کتنے معرب ہوتے ہیں؟ 7 کے علاوہ۔ معرب کتنے ہوتے ہیں؟ ان 7 کے علاوہ۔ 7 کے علاوہ جتنے اسماء ہیں سب کے سب معرب ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ بہت ہیں۔ تو ہمیں کیا یاد کرنا ہے؟ بہت یاد کرنا ہے یا صرف 7 یاد کرنا ہے؟ اگر ہم بہت یاد کریں گے اور کہیں گے یہ سب کے سب معرب ہیں باقی مبنی ہیں، تو بہت یاد کرنا پڑے گا۔
لیکن اگر ہم یاد کریں کہ سات مبنی ہے، سات کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں سب معرب ہیں، یہ آسان ہو جائے گا، اور سات کو ہم آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سات کون کون سے اسما ہیں جو مبنی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ضمیر۔ ضمیریں چاہے کسی بھی طرح کی ہو، متصل ہو، منفصل ہو، مستتر ہو، بارز ہو، جو بھی ضمیر ہیں، تمام کے تمام ضمائر مبنی ہوتے ہیں۔ کسی بھی ضمیر پر اعراب نہیں آتا، یعنی اس سے پہلے نصب دینے والا آئے تو منصوب نہیں ہو جاتے، کوئی جر دینے والا آیا تو مجرور نہیں ہو جاتے۔ تمام کے تمام ضمائر مبنی ہوتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، یہ بھی ضمیر ہے۔ انت یہ ایاک، ایاہم، ایاہم، ایاہو، ایاہما، ایاہم، یہ بھی ضمیر ہے۔ اسی طرح لک، لکما، لکم، یہ بھی ضمیر ہے۔ یا لہو، لہما، لہم، یہ بھی ضمیر ہے۔ اور ایسے ہی ذہبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے۔ ذہبت، تا آخر میں ضمیر ہے۔ ذہبو، آخر میں واو ضمیر ہے۔ ذہبنا، نا ضمیر ہے۔ فعل کے ساتھ ملے ہوئے جو ضمیریں آتی ہیں وہ بھی ضمیر ہیں، اور یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ ہذا، ہذہ، ہؤلاء، ہذہ، اور ذالک، تلک، اولئک، چاہے مذکر کا ہو یا مؤنث، واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، جتنے بھی اس میں اشارہ ہیں یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں استفہام، اس میں استفہام میں ہم نے یہاں پر صرف من لکھا ہوا ہے، من، اور بھی جتنے استفہام آتے ہیں استفہام والے اسم وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں موصول، اس میں موصول الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللواتی، یہ اس میں موصول کی مکمل گردان ہے۔ تو ایسے اس میں موصول بھی تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں مرکب، اس میں مرکب جیسے یہ عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، یہ مرکب، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، عدد معدود میں ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں یاد ہوگا کہ عدد معدود میں پہلے ہوتا ہے مفرد، اور پھر دوسرا ہوتا ہے مرکب، تیسرا ہوتا ہے عقود، چوتھا ہوتا ہے معطوف، معطوف، اور پھر میاتن اور الفن ہوتا ہے، میاتن، الفن۔ تو یہاں مرکب سے مراد، مرکب سے مراد یہ گنتی والا مرکب، ایک وہ مرکب ہے جو آپ نے وہاں پڑھا ہے عمان میں، میم سے مؤنث، میم سے مرکب، اور مرکب کی مثال آپ نے پڑھا حضرموت، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف کہتے ہیں۔ غیر منصرف کس میں آتا ہے؟ معرب میں آتا ہے، مبنی میں نہیں آتا۔ غیر منصرف معرب میں آتا ہے، مبنی میں نہیں آتا، کیونکہ مبنی میں تینوں اعراب نہیں آتے، اور معرب میں کوئی نہ کوئی اعراب آتا ہے۔ تو غیر منصرف پر تنوین نہیں آتا، کسرہ نہیں آتا، لیکن ضمہ آ جاتا ہے۔
فتح आ जाता है। लेकिन ये जो मुरक्कब है आदद वाला, इतना आशरा, तलातत आशरा, अरबात आशर, खमसत आशरा, मुरक्कबात में ये जो मुरक्कब आदद है, ये हमेशा मबनी अलल फत होते हैं, सिवाय तस्निया के सेगे के। तस्निया के इतना आशरा, इतनई आशरा, जो मुसन्ना का इराब होता है वो इसके अंदर रहेगा। बाकी सलासत आशर, अरबात आशरा, खमसत आशरा, सित्तत आशरा, यह हमेशा सित्तत आशरा ऐसे ही रहेगा। सित्ततु नहीं होगा, सित्तती आशरा ऐसे नहीं होगा। हमें सित्तत आशरा, सब आता आशरा, सब आता आशरा, दोनों पर फतहा रहेगा हमेशा के लिए। चाहे वो फाइल बने, चाहे मफूल बने, चाहे मजरूर बने, हर जगह दोनों जबर के साथ ही रहेंगे। ये हो गया इसमें मुरक्कब, इसमें मुरक्कब। इसी तरह से इसमें फेल, इसमें फेल जैसे आमीन, दुआ करते हैं हम, तो इसमें फेल का मतलब क्या होता है? इसमें फेल अस्माउल अफ़आल, उसी की जमा है, इसमें फेल की जमा अस्माउल अफ़आल। क्या मतलब होता है? इसम है फेल के माना में है, ऐसा इसम जो फेल के माना में हो। जैसे आमीन, आमीन क्या है ये? आमीन माने तू कबूल कर, तू कबूल कर, तू कबूल कर, ये तो इसम नहीं हुआ, ये तो फेल हुआ। हाँ, तो ये फेल है, ये इसम है मगर फेल के माना में है। ऐसे ही उफ, उफ्फिन लका, उफ्फिन लका, तब्बन लका, हैहात हैहात लिमा तुआदून। तो ये अलग अलग माने में होता है, ये इसम है और फेल के माना में है, इसको कहते हैं इसमें फेल। तो इसमें फेल ये भी मबनी होते हैं। इसी तरह से इसमें शर्त है, इसमें शर्त ऐसे अस्मा जो शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने यहाँ पर मन लिखा है सिर्फ, मन के अलावा भी मन, मा, मता, अय्याना, अन्ना, ऐसे जो अस्मा आते हैं वो भी इसमें शर्त है। तो ये 7 अस्मा मुकम्मल हो गए। जमीर, इसमें इशारा, इसमें इस्तिफहाम, इसमें मौसूल, इसमें मुरक्कब, इसमें फेल, इसमें शर्त। ये 7 अस्मा को आपको याद करना है। कौन कौन से अब, कौन कौन से अस्मा मबनी होते हैं? तो ये अस्मा हैं जो मबनी होते हैं। मतलब यह हुआ कि इन अस्मा में एराब बदलता नहीं है, ये हमेशा अपनी हालत पर रहते हैं। तो आज का दर्स हम यहीं पर रोक देते हैं, और अभी आप लोग अगर इसको याद कर लें तो काफ़ी है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।